ڈیسٹنیز لو از قلم بنتے گلزار پارٹ 1 رمشا فرقان والد محمد فرقان کیا آپ کو فاروق عزیز والد محمد عزیز کے ساتھ طے شدہ 10,000 حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ جواب ندر کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ کہا۔ جواب ندر رمشا جواب دو بیٹا۔ فرقان صاحب نے رمشا کو نرمی سے کہا۔ جی قبول ہے، رندھی ہوئی آواز میں رمشا نے کہا تو ہر طرف مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو بیٹا۔ مسز عزیز نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا لیکن وہ خاموش رہی۔ زندگی نے بھی عجیب کھیل کھیلا تھا، جس سے محبت کی اس کو کھو دیا اور جس سے نفرت اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کی تقریب ختم ہوئی تو سب مہمان اور گھر والے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں تو تمہارا سوچ بھی نہیں سکتی اب ریحان، نہ تمہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اللہ نے ایسے امتحان میں ڈالا ہے جہاں فاروق کے علاوہ کسی اور کا سوچنا گناہ بن جائے گا میرے لیے، لیکن اپنے دل کا کیا کروں جو تمہیں ابھی بھی اسی طرح چاہتا ہے۔ رمشا تصویر کو دیکھتے ہوئے تصویر میں موجود لڑکے سے مخاطب تھی۔ گھنگریالے بھورے بال، پھولے پھولے گال، معصوم سا چہرہ، بھرے بھرے ہونٹ اور گول بڑی بڑی کالی آنکھیں۔ اسے دیکھنے والا کیوٹ کا لقب دیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب اس کی نظر موبائل کی جلتی لائٹ پر پڑی۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا کر کہا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے کال کر رہا ہوں میں، فاروق کی غصے میں بھری آواز گونجی۔ وہ میں سو رہی تھی، رمشا نے کہا۔ عجیب بات ہے، آج نکاح تھا ہمارا اور مجھے سوچنے کے بجائے تم سو رہی تھی۔ رمشا خاموش رہی۔ آج سے مجھے سوچنا شروع کر دو ریحان کو چھوڑ کر۔ یہ نہ ہو میں زبردستی تمہارے حواسوں پر سوار ہو جاؤں۔ فاروق نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ مجھے نہ ریحان کو سوچنے کا شوق ہے اور نہ آپ کو۔ آئندہ لمٹ میں رہ کر بات کرنی ہو تو کال کیجیے گا، ورنہ ضرورت نہیں۔ زیادہ پر نہیں نکل گئے تمہارے ہاں؟ فاروق کو تو آگ ہی لگ گئی تھی، لگتا ہے کاٹنے پڑیں گے۔ نکل گئے ہیں تو ان پروں کو کاٹنے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ یہ نہ ہو میرے تو تم پر کاٹو اور میں تمہارے ہاتھ ہی کاٹ دوں۔ رمشا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، وہ اپنے لیے بولنا جانتی تھی، لیکن وہ اس بات سے بھی باخبر تھی کہ جہاں وہ لڑ رہی ہے شکست اسے ہی ہونی ہے، لیکن وہ بے خبر ہے کہ اللہ جن کے ساتھ ہو شکست ان کا مقدر نہیں بنتی۔ رمشا کہاں جا رہی ہو؟ مسز فرقان نے اسے روکا۔ یونیورسٹی۔ بس ایک جواب آیا۔ پرسوں تمہارا نکاح ہوا ہے، آج تم یونیورسٹی جا رہی ہو۔ آپ لوگ چاہتے تھے میں نکاح کر لوں، کر لیا۔ آپ لوگوں کی عزت رکھ لی، اب میں کالج چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں۔ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے رمشا، ہاں جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے اس سے نکاح کر دیا۔ کیا غلط ہے اس میں؟ تمہارا حق ہے یہ رمشا، اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اچھی اولاد ماں باپ کا کہا مانتی ہے۔ رمشا طنزیہ مسکرائی اور قدم قدم چل کر ان کے پاس آئی۔ ڈیئر مام، اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی کی مرضی جان لینی چاہیے۔ وہ کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مسز فرقان وہیں خاموش کھڑی رہی۔ رمشا جو ہونا تھا ہو گیا، اب بھول جاؤ ریحان کو، سارا نے رمشا سے کہا۔
اتنا آسان ہے بھول جانا زارا، جانتی ہوں آسان نہیں، لیکن 2 سال ہو گئے رمشا ریحان کا کچھ نہیں پتا، اللہ جانے زندہ ہے بھی یا۔ رمشا نے زارا کو گھورا تو وہ آگے بولتے بولتے رک گئی۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا رمشا، چھوڑو سارے مطلب، میں گھر جا رہی ہوں۔ رمشا نے بیگ اٹھا کر جھولی سے نکل گئی، لیکن آگے ہی اسے فاروق کھڑا نظر آیا۔ ہیلو وائفی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنی وائف سے ملنے نہیں آ سکتا کیا؟ چلو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، میں مام کو بتا دوں کہ ڈرائیور کو نہ بھیجیں۔ تم بچی ہو جو مام سے پوچھ رہی ہو، شور ہوں میں تمہارا، میں مام سے پوچھوں گی۔ اب رمشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، واٹ دی ہیل، زیادہ نہیں اچھل رہی تم، ادھر دو فون اپنا۔ فاروق نے رمشا سے فون واپس چھینا۔ میرا فون واپس کریں فاروق، ابھی پہلے گاڑی میں بیٹھو زارا۔ رمشا نے زارا کو آواز دی جو اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رمشا کی آواز پر رکی۔ رمشا جلدی سے جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے گھر تو ڈراپ کر دو، فاروق کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں شیور، وہ میں اپنا موبائل تو فاروق کے پاس ہی بھول گئی، پلیز لا دو۔ لیکن رمشا، میں ذرا ہچکچائی، پلیز نا، اب میں تو بیٹھ گئی، لا دو۔ اچھا جاتی ہوں۔ زارا گاڑی سے اتر کر فاروق کی طرف بڑھ گئی جو شعلہ بار نظروں سے رمشا کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، زارا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، فاروق نے بمشکل مسکرا کر جواب دیا۔ وہ رمشا اپنا موبائل آپ کے پاس بھول گئی ہے، زارا نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ لیں۔ فاروق نے گاڑی میں بیٹھی رمشا کو گھورتے ہوئے موبائل زارا کے ہاتھ میں پٹخا۔ رمشا گھر میں داخل ہوئی تو اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ شازیہ سب کہاں ہیں؟ رمشا نے کام والی سے پوچھا جو پانی کا گلاس ٹرے میں رمشا کے لیے لائی تھی۔ وہ رمشا بی بی، بڑے صاحب اور بڑی بی بی، رمشا کی تائی سامیہ بیگم اور چھوٹی بی بی جی فرقان صاحب کے دوست کے گھر گئی ہیں، انہوں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، رمشا نے پانی کا گلاس واپس اسے دیتے ہوئے کہا۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ نہیں جی بہتر، شازیہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ رمشا لاؤنج میں ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب بابا سائی، گھر کا پرانا ملازم، اندر داخل ہوئے۔ وہ رمشا بیٹی، جی بابا سائی، کیا ہوا، گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اتنے؟ وہ ریحان صاحب، بابا سائی نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں سفید رنگ شہد سی آنکھوں میں روشنی بھرے، چہرے پر چھوٹی بھوری داڑھی کو بنائے، بھورے بالوں کو سیٹ کیے، گلابی ہونٹوں میں مسکان لیے 6 فٹ سے نکلتا قد، آرمی یونیفارم میں موجود تھا۔ مسکراہٹ ایسی تھی کہ جیسے کبھی اس چہرے سے جدا نہیں ہوگی۔ ریحان، رمشا نے آہستہ سے پکارا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ خوش ہو یا نہ ہو۔ ماضی، فرقان صاحب اور روہیل صاحب 2 بھائی تھے۔ روہیل صاحب کا ایک بیٹا ریحان اور فرقان صاحب کی ایک بیٹی رمشا۔ رشتے آپس میں جڑے رہیں اور بکھر نہ جائیں، اسی لیے بچپن میں ہی رمشا اور ریحان کا رشتہ کر دیا گیا۔ ایک ہی گھر میں دونوں نے ہوش سنبھالا، رمشا ریحان کی اور ریحان رمشا کا۔ یہی سن کر جب بڑے ہوئے تو محبت نے دونوں کے دلوں میں اپنا زور پکڑ لیا۔ ریحان 8 سال کا تھا جب روہیل صاحب کے کام کی وجہ سے تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا۔ ریحان 12 سال کا ہوا تو روہیل صاحب اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات کر گئے، لیکن اس کے دل میں ایک بات ڈال گئی، ریحان کو آرمی میں جانا ہے۔ وہ جنرل تھے، ریحان کو بھی اپنی خدمات انجام دینی ہیں اپنے ملک کے لیے۔ روہیل صاحب کی وفات کے بعد سامیہ بیگم اور ریحان کو فرقان صاحب لاہور لے آئے۔
فرقان اور مسز فرقان نے ریحان کی محبت میں کمی نہیں کی۔ جس اسکول میں رمشا گئی وہیں پر ریحان جاتا، جس یونی میں رمشا گئی وہیں ریحان، لیکن اس کا آرمی کا خواب جسے پورا کرنا تھا اس نے اور کیا بھی۔ تم پہلے ٹریننگ کے لیے گئے اور اب تم پکے والے فوجی بن کر چھوڑ کر جا رہے ہو، رمشا نے روتے ہوئے کہا۔ رمشا پلیز ایسے نہ رو یار، دیکھنا میں جلد واپس آؤں گا تمہیں فوجی کی بیوی بنانے، ریحان نے اسے چھیڑا۔ دفع ہو جاؤ، رمشا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے بازو پر مارا۔ اچھا سنو رمشا، ہاں بولو۔ وہ دونوں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ اگر میں شہید ہو گیا ریحان پلیز، رمشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ پھر بھی بتاؤ نا، تو میں بھی آرمی میں چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاکہ میں بھی شہید ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ ہاں 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 ہاں، آر یو کریزی رمشا؟ ریحان کے قہقہے نے چھایا ہوا سکوت توڑا۔ ہاں، رمشا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، یعنی تم ملک کے لیے نہیں میرے پاس آنے کے لیے شہید ہوگی؟ تم سچ میں پاگل ہو۔ ریحان نے اس کے پھولے ہوئے گال کھینچے۔ بدتمیز ڈفر، رمشا نے گال سہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، ریحان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، جانتی ہو شہادت یا تو اسلام کے لیے لڑتے ہوئے یا اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے نصیب ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہے یہ دونوں، اور کرنا ہے تو ملک کے لیے کرو یا اسلام کے لیے، میرے لیے نہیں۔ اور میں شہید ہوا بھی تو تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ شہید کبھی نہیں مرتا۔ ریحان روحیل سنجیدگی سے رمشا فرقان کو سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ وہاں چلا گیا تھا۔ پہلے سال وہ 1 ماہ کبھی 3 ماہ بعد آ جاتا۔ جب وہ آخری بار آیا تو فرقان صاحب سے کہہ کر گیا، میں جس مشن پر جا رہا ہوں تو شاید سال بعد آؤں یا کبھی واپس نہ آؤں۔ چاچو آپ دعا کیجیے گا، میری ماں اللہ کے بعد آپ کی حفاظت میں لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ریحان کی 1 منٹ کی بات ہو جاتی سب سے، اور پھر آہستہ آہستہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک دن وہ لوگ نیوز سن رہے تھے جب فرقان ولا میں قیامت کا عالم لگا سب کو۔ 2 طیارے دور پہاڑیوں میں جا گرے جس میں ریحان روحیل آصف خان کا نام آیا۔ بتانا مشکل تھا کہ دونوں زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ فرقان صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر اچانک خبر آئی کہ ایک فوجی شہید ہو چکا ہے۔ ہر جگہ سے تھک ہار کر جانے کے بعد سب نے 3 ماہ انتظار کیا، 6 ماہ کیا، سال کیا، آہستہ آہستہ 2 سال گزر گئے، لیکن آرمی والوں کے گن ان کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یہ کہا جائے تو برا نہ ہوگا، امید بری نہیں تھی تو اچھی بھی نہیں دی تھی۔ فاروق فرقان صاحب کے دوست عزیز کا بیٹا تھا۔ باہر سے پڑھ کر آیا ہوا، ماں باپ کے لاڈ میں بگڑا ہوا نوابزادہ۔ اپنی بری نظر کی وجہ سے رمشا کو ہمیشہ اس سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اچانک عزیز صاحب رمشا کا رشتہ لے کر آئے۔ جب رشتہ آیا تو فرقان صاحب نے سامیہ بیگم سے مشورہ مانگا۔ ان کا دل کہتا تھا ان کا بیٹا زندہ ہے، لیکن ایک امید پر وہ فرقان صاحب کو منع نہیں کر پائیں اور اجازت دے دی۔ رمشا کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی زور زبردستی کر کے فرقان صاحب نے نکاح کر دیا۔ Must like and subscribe my channel.